ایمان، لفظ ایمان کا مادہ اشتقاق، لفظ ایمان کا اوریجن، اس کی اصل کیا ہے؟ الف میم اور نون، امن، امنا، اسی لفظ سے ایمان ہے، اسی لفظ سے مومن ہے، اسی لفظ سے مامون ہے، اسی لفظ سے ایمانت ہے، اسی لفظ سے ایمانت ہے۔ تو امن سے ہی ایمانت، امن سے ہی مومن، امن سے ہی مامون۔ تو ایک معنی اس کا ہے متعدی، گرامر جاننے والے جو صرف نحو کے ساتھ تھوڑا شغف رکھتے ہیں ان کے لیے بات کرتا ہوں۔ ایک معنی ہے متعدی اور ایک معنی ہے غیر متعدی۔ متعدی اگر اس امن سے لیا جائے تو پھر معنی بنے گا امن دینا، امن، مومن جو امن دیتا ہے۔ اور اگر غیر متعدی لیا جائے تو امن لینا، امن حاصل کرنا، امن پا لینا، یہ غیر متعدی معنی ہے۔ تو مومن وہ ہے جو امن دیتا ہے، جو امن دیتا ہے۔ اب ہم اپنے بارے میں سوچیں، غور کریں۔ ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم امن دینے والے ہیں؟ یہ دعوت فکر سوچنا چاہیے ہمیں۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، کیا ہمارا بھائی ہم اس کو امن دیتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے عمل سے امن لیتا ہے؟ کیا ہماری حرکات سے، ہماری زبان سے وہ امن لے رہا ہے؟ اگر نہیں تو پھر اللہ رب العزت ابھی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تمہارا بھائی، تمہارا پڑوسی، تمہارے ساتھ رہنے والا، تمہارے ساتھ سفر کرنے والا، زندگی کے لمحات گزارنے والا، اگر وہ مامون نہیں، تم امن نہیں دیتے تو آمنو، اس کو امن دو، اس کو امن دو۔ اور غیر متعدی معنی کیا ہے؟ امن لینا۔ مومن کی دوسری شان کیا ہے؟ جہاں وہ امن دیتا ہے وہاں امن لیتا بھی ہے۔ یہ بھی مومن کی شان ہے، یہ بھی ایمان والے کی شان ہے کہ اگر کسی کو امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے تو ایمان، امن، اطمینان اور سکون لیتا بھی ہے۔ اگر کوئی سلامتی کے ساتھ دے تو امن اور سکون لے لیتا ہے، اور اگر کوئی امن، سکون، سلامتی کے ساتھ، عزت و وقار کے ساتھ نہ دے تو مومن تلوار سے امن لیتا ہے۔ اور اسی کا نام جہاد ہے، اور اسی کا نام جہاد ہے، اسی کا نام جہاد ہے۔ اگر کوئی مومن کو امن نہ دے، کوئی زیادتی کرے، تو یہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا حق، اپنا امن تلوار سے لیتا ہے، اسلحے سے لیتا ہے، قوت اور پاور سے لیتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ آج یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ جہاد نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اگر جہاد نہیں کرو گے تمہیں امن نہیں ملے گا۔ جب سے تم نے جہاد سے ناطا توڑا ہے، یہ امت مسلمہ سے سوال ہے، کیا تمہیں امن مل رہا ہے؟ سوچیں ان باتوں کو ذرا۔ جو اسلام کی تعلیم ہے اس کو فالو کریں،
اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جہاد کرو، اور کوئی فرد اٹھ کر کہے نہیں جی جہاد نہیں کرنا، اس سے انتشار پھیلتا ہے، اس سے دہشت گردی ہوتی ہے، تخریب کاری ہوتی ہے، اللہ کو پتا نہیں؟ وہ اللہ جو ہمیں اسلام دے رہا ہے، جو ہمیں ایمان دے رہا ہے، وہی اللہ اور اس کا رسول ہمیں جہاد کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کب جہاد ضروری ہے اور کب امن ضروری ہے، کب امن ضروری ہے، وہ جانتے ہیں، انسان سے بہتر جانتے ہیں۔ اور کوئی انسان اٹھ کر کہے نہیں جی جہاد کی ضرورت ہی نہیں۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ امن دیتا ہے۔ امن کیسا دیتا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں، اپنی ذات کے حوالے سے کچھ نہیں، آپ ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں، اور کشتی کرتے کرتے آپ نے اس کو نیچے گرا لیا۔ مومن ویسے نہیں لڑتا، جس کا نام جہاد ہے نا، ویسے ہی مومن نہیں لڑتا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا ہے تو پھر مومن وہی ہے جو جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ وہ یہودی، وہ کافر نیچے گرا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر قادر تھے کہ اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیتے، اس کو مارتے، لیکن اس نے کیا کیا کہ نیچے سے آپ کے چہرہ اقدس پر، وہ چہرہ جس چہرے کے بارے میں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اس چہرے پر اس یہودی نے تھوک دیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ اوپر سے مارتے، ڈبل جرم ہو گیا ہے، لیکن مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہٹ گئے، چھوڑ دیا اس کو۔ وہ یہودی پریشان ہوا، حیران ہوا کہ چاہیے یہ تھا کہ اب مجھے مار دیا جاتا، میرا سر تن سے جدا کر دیا جاتا، لیکن علی علیحدہ ہو گئے ہو، مجھے چھوڑ دیا ہے، میری جان بخشی کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پہلے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لڑ رہا تھا، اب تو نے میرے چہرے پر تھوکا ہے اور یہ نفس آ گیا ہے درمیان میں۔ علی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتا۔